السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. اس عظیم پروگرام اور اس کارکرم میں شریک ہمارے بہت ہی معزز مہمانان گرامی، علماء کرام، پردیس سے آئے ہوئے ہمارے معزز منتری جی اور ہمارے شلمبری نگر پالکا کے میئر اور اپ میئر صاحبان اور اس پروگرام کو منعقد کرنے والے جنہوں نے بڑی محنت کی ہے، قاسم بھائی اور ان کی پوری ٹیم، ہم اللہ رب العالمین کے شکر کے بعد آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف سے اور علماء کی طرف سے، طالب علموں کی طرف سے اور اس علاقہ کے لوگوں کی طرف سے کہ آپ لوگوں نے بہت ہی سراہنیہ کام کیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کارکرم، یہ پروگرام ایک مثالی پروگرام ہے. جہیز کے خلاف بول دینا، تقریریں کر لینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکل طور پہ، عملی طور پر کسی چیز کو انجام دینا آسان نہیں ہوتا ہے. آپ لوگوں نے بڑی محنت کی، کافی دنوں سے اس کا پرچار پرسار کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو مشیت ہوتی ہے اس ہمارے مالک کی، اس ایشور کی، اس کے آگے ہماری ساری پلاننگ فیل ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو ایشور چاہتا ہے، جو ہمارا مالک، ہمارا پروردگار چاہتا، وہی چیز ہوتی ہے. موسم اچانک خراب ہوا، آپ لوگوں کی جو ترتیب تھی وہ تھوڑی کیا کہیے مکمل طور سے اس میں افراتفری کا ماحول ہوا، اور ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا ہے. آپ نے جو مشن شروع کیا ہے، ایک شروعات کی ہے، ایک ایسے پروگرام کی، ایک ایسے کارکرم کی کہ سماج سے اس قسم کی چیزوں کو ختم کیا جائے، سماج سے دہیج یا جہیز جو ہم بولتے ہیں ایسی چیزیں ختم ہوں، اور ہمارے شادی بیاہ نکاح کا مسئلہ جو ہے آسان ہو جائے. یہ بہت بڑی قابل تعریف قدم ہے آپ لوگوں کا، اقدام ہے.
اور موسم کی وجہ سے تعداد کم ہے، سارے لوگ محسوس کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی اس پہ تکلیف ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی تقدیر پر، اس کے فیصلے پر ہم راضی و رضا ہیں، ہمیں اس چیز کو ماننا ہے۔ آپ نے جو محنت کی ہے یہ اس کا نتیجہ انشاءاللہ بہتر نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ نے جو کوششیں کی ہیں، جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، آپ کا سہیوگ کیا ہے، میری دعا ہے رب العالمین سے کہ آپ لوگوں کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے اللہ انہیں بھرپور اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ دلوں کی بات اللہ رب العالمین جانتا ہے، ہم کسی کی نیت پہ کوئی حکم نہیں لگا سکتے، یہ ہمارے اس کی اتھارٹی بھی نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم یہی جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بہت ہی نیک نیتی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اس کی شروعات کی تھی، ایک جذبہ تھا آپ لوگوں کے اندر، آپ کی پوری ٹیم کے اندر۔ قاسم صاحب اور آپ کے جو ساتھ دینے والے لوگ ہیں، آپ کے حوصلوں کو میں سلام کرتا ہوں، اور آپ کے اندر جو جذبہ تھا اس کو آپ ٹھنڈا مت ہونے دیجیے گا۔ موسم بدلتا رہتا ہے، لوگ بدلتے رہتے ہیں، ہوائیں مخالف چلیں گی، اس کی پرواہ مت کیجیے گا۔ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں اس راستے پہ چلیے گا، اور راستے پہ چلنے والا ہی ایک دن اپنے منزل تک پہنچتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، ہمارے شیخ پرویز صاحب بھی ہیں یہاں، بہت سارے علماء تھے کہ کچھ پروگرام ہوگا، لیکن موسم کی وجہ سے وہ پروگرام کینسل ہوا، لیکن کچھ باتیں انشاءاللہ وہ رکھیں گے آپ کے سامنے۔ ہمارے اور بھی دوسرے ایک سنگم ہے کچھ دھرموں کا، ہمارا نیپال بڑا خوبصورت دیش ہے، ہم یہاں اس ملک میں بڑے امن و شانتی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ آج ہمارے اسٹیج پر مسلم دھرم کے لوگ ہیں، ہندو دھرم کے لوگ ہیں، بودھسٹ لوگ ہیں، اور باہر کے ہمارے مہمان بھی چائنا وغیرہ کے موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی سوبھاگیہ کی چیز ہے کہ آج اس لمبنی کی سرزمین پر جو گوتم بدھ اتنے بڑے مہان تھے، وہ ان کی سرزمین پہ اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے، اور اتنے بڑے حال میں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہاں آ جانا، ہمارے منتری جی بیچارے کا اتنی دور سے چل کر کے یہاں پہنچ رہے ہیں، وہ اسی لیے تاکہ اس پروگرام کا حصہ بنے اور آپ لوگوں کو حوصلہ ملے اس سے۔ اور یہ ہمارے بڑے لوگ ہیں، اور ان کی قیادت میں، ان کی رہبری میں، اور اس طرح سے اپنے بڑوں کے مشورے میں چلنے ہی میں ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے، اور ہمیں اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے سارے لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں اپنی بات لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہاں پہ اسلام دھرم کے ماننے والے لوگ، مسلم سماج، ابھی شادی ہوگی تو ہمارے ہندو دھرم کے ماننے والے ہمارے بھائی موجود ہیں، ان کا بھی وواہ جو ہے ان کے دھرم کے حساب سے ہوگا۔ اسی طرح سے ہمارے بدھسٹ دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ ایک سنگم ہے یہ نیپال، اور یہاں پہ بہت سارے دھرم اور سنسکرتی، بہت قسم کے عقیدہ اور آستھا رکھنے والے لوگ اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ ہم ایک پریوار کی طرح، ایک فیملی کی طرح ہے یہاں پہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ تعلق، یہ ہمارے تعلقات اور ہمارا یہ رشتہ جو ملکی اعتبار سے ہے یہ اور مضبوط ہو۔ یہاں کی ہوا جو ہے چاہے ہمارے ملک کے خلاف نہ ہو، ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا یہ خوبصورت دیش اسی طرح سے امن و شانتی کا گہوارہ رہے، یہاں پر کسی قسم کی مخالف ہوائیں نہ چلنے پائیں، اور ہم مل جل کر کے اسی طرح سے، جس طرح سے آج ہم ایک اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح سے ہم جہاں بھی رہیں، اس ملک کے جس کونے میں بھی رہیں، ہم امن و شانتی کے ساتھ جئیں، امن و شانتی کے ساتھ رہیں۔ اس دیش کی ترقی کے لیے ہم محنت کریں، کوشش کریں۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے وطن سے محبت کرنا، وطن کے لیے جو ہے کوشش کرنا، وطن کی ترقی کے لیے محنت کرنا۔ یہ ہم دیش واسیوں کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اس چیز کو پر بھی اپنی نظر رکھیں،
تاکہ ہمارا یہ ماحول اسی طرح بنا رہے اور آنے والے دنوں میں بھی ہم اسی طرح ایک ساتھ بیٹھے اس قسم کا جو عظیم پروگرام، اتنا بڑا کارکرم ہو رہا ہے، یہ پروگرام آگے بھی اسی طرح سے ہو سکے۔ اور میری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے پھر، اور میں اتنا آخری باتیں کہنا چاہتا ہوں اپنے اس مسلم سماج یا ہمارے اسلام میں جو شادی اور بیاہ کے تعلق سے جو باتیں بتائی گئی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ نکاح، یہ شادی بیاہ جس دھرم میں بھی ہو، یہ ایک انسانی فطرت ہے، انسانی تقاضا ہے، ایک ضرورت ہے، ایک معنوں کے لیے ہے۔ ہم لوگ جو ہے ہماری فطرت میں پراکرتک طور پر اس چیز کو رکھا گیا ہے، اور شادی یا نکاح یا بیاہ جو ہے یہ ایک عہد و معاہدہ ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کے تحت جائز طریقے سے ایک مرد عورت جو ہے اپنی زندگی گزارتی ہے۔ نکاح بیاہ جس بھی دھرم میں ہو، جس بھی طریقے سے ہو، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، اس کا ادیش ہی یہی ہے کہ جائز طریقے سے جس آستھا کو ماننے والے جو لوگ ہیں، جس دھرم کو لوگ مانتے ہیں، اس کے انوسار اس چیز کو کیا جائے، تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ یہ رشتہ قائم ہو چکا ہے، یا یہ دونوں پتی پتنی کی حیثیت سے اپنی زندگی گزاریں گے، میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے۔ اسی لیے ہمارے اسلام میں بھی کہا گیا کہ نکاح کا اعلان کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے اگر کوئی رشتہ ہو رہا ہو، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان لوگوں کا رشتہ ہو گیا، اور نکاح کر کے یا جائز طریقے سے کیا ہے یہ لوگ اپنی زندگی آگے بڑھائیں گے۔ اب تو یہ ہمارے انسانی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت ہے، اور جس کو پورا کرنے کے لیے انسان کے اندر ایک چاہت ہوتی ہے۔ جب انسان بالغ ہوتا ہے، اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک جائز طریقہ ہے، قرآن میں بھی اس کا حکم ہوا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ نے فرمایا جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں، تمہیں پسند آئے، تم ان سے مطمئن ہو جاؤ، ان سے تم نکاح کر لو۔ دوسری آیتوں میں اللہ نے کہا وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ الصالحین من عبادکم وإمائکم، کہ جو تم میں مرد عورت بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے ہیں، ان کی شادی کراؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سندیش کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، اور جو اس سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو ہمارے دھارمک گرنتھ قرآن نے بھی اس کی طرف رہنمائی کی ہے، ترغیب دی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دیا ہے، نکاح کرنے پہ ابھارا ہے کہ جو لوگ شادی بیاہ کر سکتے ہوں وہ نکاح بیاہ کریں، اس میں تاخیر نہ کریں، وقت سے شادی بیاہ کیا جائے۔ تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر دھرم میں اس چیز کو بتایا گیا ہے، اپنے اپنے دھرموں کے انوسار لوگ اس چیز کو کر رہے ہیں۔ ہم جس ملک میں ہیں ہم اپنے حساب سے کر رہے ہیں، ہمارے ہندو بھائی اپنے حساب سے کر رہے ہیں، سکھ ہیں اپنے حساب سے، دوسرے جو مذہب کے ماننے والے اپنے حساب سے، اپنے دھرموں کے حساب سے سب لوگ کرتے ہیں، اور اس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمارے سندیشتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیان میں آپ نے فرمایا کہ اس نکاح اور بیاہ سے نگاہیں نیچی ہوتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ اس سے پوترتا حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو جب وہ شادی کر لیتا ہے تو اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اسے ایک جائز راستہ ملتا ہے، اس کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں، پرائی عورتوں کی طرف اپنی نظر کو نہیں اٹھاتا، اور اٹھانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے وہ چیز دے دی ہے۔ اسی طرح سے اس کے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو نکاح کا سب سے بڑے فائدوں میں سے سب سے بڑا فائدہ کہ انسان ایک پوتر زندگی گزارتا ہے، اس کا جیون ایک پوتر جیون ہو جاتا ہے، اور غلط طریقے سے یا غلط راستے پہ وہ چلنا نہیں چاہتا۔ یہ ہمارے سندیشتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ بتایا۔ بہرحال یہ ہمارا کارکرم جو تھا یہ دائج و مکت وواہ کارکرم، جہیز سے آزادی کا کارکرم ہے۔ میں یہی اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان
جہاں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے یا جو لوگ اس یہاں موجود ہیں، ہر آدمی یہاں سے یہ عہد کر کے جائے اور یہ پختہ ارادہ کر کے جائے یہاں سے کہ وہ اس کے خلاف جو ہے جائے گا وہ، اور اس کے خلاف جو ہے ہم اپنا قدم اٹھائیں گے جہیز کے خلاف۔ آج ہماری بہت ساری بیٹیاں بہنیں شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں، گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں۔ انشاءاللہ ہمارے شیخ اس کے بارے میں کچھ رہنمائی کریں گے، تو ہم سارے لوگ اس عہد و پیمان کے ساتھ یہاں سے جائیں، مکمل ارادہ کر کے جائیں کہ ہم اس کی شروعات اپنے گھر سے کریں گے، نہ تو جہیز لیں گے کسی سے اور نہ ہی جہیز دیں گے۔ اگر یہ چیز یہ محسوس سارے لوگ کر لیں، یہ احساس ہمارے اندر ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سماج کی، ہمارے معاشرے کی، ہماری سوسائٹی کی اصلاح ہو جائے گی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب بنائے۔ جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں اللہ انہیں اس کا بھرپور بدلہ دے، اور آگے بھی ان کے اندر یہ حوصلہ رہے، اس طرح سے پروگرام کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام مائک ہے نا آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے۔ ہمارے دو بچے ہیں یہاں اپنے، ایک اسرار صاحب ہے، ایک شمشاد ہے۔ پہلے نمبر پہ اسرار احمد کا نکاح ہے، ان کے ولی جلال الدین بن شہاب الدین کی اجازت سے ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے اسلامی رول کے حساب سے ولی کی اجازت ضروری ہوتی ہے، جو گارجین ہے، خاص طور سے باپ نہیں ہے تو چچا ہے، بھائی ہے، بہرحال اس کا ایک سسٹم ہے، اور دو گواہ ضروری ہیں نکاح میں۔ گواہ یہاں نام لکھا گیا ہے، اور مہر ضروری ہوتی ہے، جو لڑکا لڑکی کو دیتا ہے اپنی خوشی سے، جو بھی اس کی طاقت ہو، وہ 5 روپیہ دے دے، 50,000 دے دے، 10 لاکھ دے دے، یہ مہر یہ لڑکی کا اسپیشل پراپرٹی ہوتی ہے، وہ کوئی لے نہیں سکتا ہے بغیر اس کی اجازت کے۔ تو یہ ہمارے اس نکاح کی جو اہم شرطیں ہیں، اور ہم لوگوں نے وہ سارا نام اس میں نوٹ کیا ہے۔ اسرار صاحب، میں آپ کا نکاح سے شروع کرتا ہوں۔ عزیزہ کلیم النساء بنت شہاب الدین، موضع پپرہوا، وارڈ نمبر 5، لمبنی سانسکرتک نگر پالکا، روپن دلہی، نیپال۔ ان کا نکاح عزیزم اسرار احمد بن اسحاق علی رحمہ اللہ، موضع بیرواں جنگل، ضلع مہاراج گنج، یو پی، انڈیا۔ اسرار کے ساتھ ان کا نکاح کیا جاتا ہے، جس میں ولی ہیں جلال الدین بن شہاب الدین، جو لڑکی کے بھائی ہیں، باپ چونکہ انتقال کر چکے ہیں۔ اس میں 2 گواہ ہیں، پوری محفل گواہ ہے، لیکن 2 گواہوں کو نوٹ کیا جاتا ہے، قاسم خان اور محسن، وارڈ نمبر 5، لمبنی، روپن دیہی، نیپال کے ہیں۔ دوسرے گواہ ہیں غفران علی بن محمد قدوس، موضع بیرواں جنگل، ضلع مہاراج گنج، یو پی، انڈیا۔ مہر ہے 21,000 انڈین کا سونے کا ڈھال۔ اسرار احمد صاحب، عزیزہ کلیم النساء بنت شہاب الدین کا نکاح آپ کے ساتھ 21 مہر معجل 21,000 انڈین کا سونے کا جھال ہے، اس کے عوض میں کلیم النساء آپ کے نکاح میں دی جاتا ہے۔ آپ نے قبول کیا؟ عزیزہ کلیم النساء بنت شہاب الدین، موضع پپرہوا، وارڈ نمبر 5، لمبنی، روپن دیہی، نیپال۔ 2 گواہ جلال الدین بن شہاب، قاسم خان محسن، لمبنی، نیپال۔ دوسرے گواہ غفران علی بن محمد قدوس، موضع بیرواں جنگل، ضلع مہاراج گنج، یو پی، انڈیا۔ 21,000 انڈین روپے کا سونے کا جھال ہے، اس کے عوض میں کلیم النساء بنت شہاب الدین آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے۔ اسرار صاحب قبول کیے؟ قبول ہے۔ چلیے الحمدللہ آپ کا نکاح مکمل ہو گیا۔ السلام علیکم۔ السلام، دے دیجیے مائک۔
بیٹھ جاؤ. شمشاد علی بن عبدالسلام. شمشاد تم ہو؟ عزیزہ سجیب النساء بنت محمد جمع پچھم شیوگڑیا وارڈ نمبر 7 روپن دیہی نیپال. ان کے ولی ہیں، ان کے والد ہیں محمد جمع صاحب. ان کی اجازت سے یہ نکاح کیا جا رہا ہے. 2 گواہ ہیں محمد راشد بن عظمت اللہ موجہ نہری ضلع سدھارتھ نگر یو پی انڈیا. دوسرے گواہ ہیں سہراب علی بن محمد بشیر موجہ پچھم شیوگڑیا وارڈ نمبر 7 روپن دیہی نیپال. مہر ہے سونے کا جھاگ جس کی قیمت 10,000 روپے انڈین ہے. سونے کا جھاگ 10,000 روپے انڈین. شمشاد علی. عزیزہ سجیب النساء بنت محمد جمع تمہارے نکاح میں 10,000 روپیہ انڈین کا سونے کا جھاگ ہے، مہر ہے. اس کے عوض میں تمہارا نکاح اس سے کیا جاتا ہے. تم نے قبول کیا؟ قبول. عزیزہ سجیب النساء بنت محمد جمع پچھم شیوگڑھیا وارڈ نمبر 7 روپن دیہی نیپال کا نکاح شمشاد علی بن عبدالسلام موجہ نہری سدھارتھ نگر یو پی انڈیا 2 گواہوں کی موجودگی میں محمد راشد بن عظمت اللہ موجہ نہری سدھارتھ نگر یو پی انڈیا، سہراب علی بن محمد بشیر موجہ پچھم شیوگڑھیا. مہر معجل 10,000 روپیہ انڈین کا سونے کا جھاگ. اس کے عوض میں شمشاد تمہارے نکاح میں سجیب النساء دی جاتی ہے یا تمہارا نکاح اس سے کیا جاتا ہے. تم نے قبول کیا؟ چلو السلام. آپ لوگ تھوڑا دعا کریں بچوں کے لیے، خاص طور سے کہ یہ رشتہ مضبوط ہو. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رشتے کو مضبوط بنائے. آمین. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اللہ رب العالمین 2 خاندانوں کے درمیان ان کے تعلقات اور رشتے کو مضبوط بنائے. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بابرکت بنائے. اللہ تعالیٰ ان کو شرک و بدعات سے بچائے. شیطان کے وسوسے سے ان کی حفاظت فرمائے. رب العالمین میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت کو قائم کرے. اور اس رشتے میں کسی قسم کا کوئی دراڑ نہ ہو. شیطان کے وسوسے سے اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو دور رکھے. اللہ رب العالمین ان سے ہونے والی نسلوں کو اللہ نیک اور صالح بنائے. اللہ رب العالمین اسی طرح سے ہمارے لیے نکاح اور بیاہ کے مسائل کو آسان بنانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.